السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ماہر بین الاقوامی اور افغان امور احمد رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت میں ہیں اور آج انہوں نے احمد آباد میں ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ایک ریلی جس کو نمستے ٹرمپ کا نام دیا گیا، اس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی تعریف کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان نے اب تک کام کیا ہے اس کو سراہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس بات کو جو سیاسی اور سفارتی معاملات پہ جو لوگ گہری نظر رکھتے ہیں انہوں نے خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن کیا یہ فی الوقتی ہے؟ یہ طویل المدت یہی خواہش رکھتے ہیں ٹرمپ صاحب؟ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلاول صاحب نے لاہور میں بیٹھک کی اور انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے لیے بھی سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک کچھ رنجشیں بڑھ گئی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان۔ یہ اپوزیشن کے درمیان کہانی کیا ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب اور انور منصور صاحب کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہیں اور فروغ نسیم صاحب کو آج معافی کیوں مانگنا پڑی؟ پس پردہ کچھ حقائق ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شیخ رشید صاحب کا بیان کہ نواز شریف اور آصف زرداری عمران خان کی جیب میں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن نظامی صاحب، آج ٹرمپ صاحب کا دورہ ہے انڈیا میں، ایک جشن بھی منایا جا رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی۔ دو باتیں آتی ہیں، جو متنازع شہریت قانون ہے اس کو لے کے دہلی میں احتجاج جاری ہے، فوج بھی وہاں پہ تعینات ہے کہ امن و امان کو کسی طرح قائم رکھا جائے۔ دوسرا کشمیر کا معاملہ، یہ دونوں ہی ٹرمپ صاحب کی زبان پہ نہیں آئے۔ ہاں، کوئی ایسی مجھے حیرانگی نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا اور مودی کی کافی چیزوں میں ایک قسم کی ہم آہنگی بھی ہے اور پالیسیز میں بھی کافی ہے اور ان کے اسٹریٹجک الائز بھی ہیں جی دونوں ملک جو ہیں چائنا کے خلاف۔ تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کے کچھ اپنے بھی بائیلیٹرل اختلافات ہیں جی ٹریڈ کے حوالے سے خاص طور پہ۔ جی تو میرے خیال احمد رشید صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی احمد رشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے اسیس کرتے ہیں اس ٹرمپ کے دورے کو، اور کیا یہ واقعی کوئی پاکستان کی بڑی انہوں نے کوئی تعریف کی ہے یا محض احتیاط سے کام لیا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 دن کے بعد امریکہ اور طالبان ایک معاہدے پہ دستخط کریں گے جس میں کچھ شک امید ہے کہ امن آئے افغانستان میں، اور ٹرمپ صاحب ایسی کوئی بات نہیں کریں گے انڈیا میں جو پاکستان کو ناراض کریں اس وقت۔ اس لیے پاکستان ایک پورا افغانستان کی امن کے لیے پاکستان کے پاس چابی ہے، اور اگر پاکستان ناراض ہو جائے تو وہ کرٹیسائز کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے، ٹریڈ کا بڑا اہم معاملہ ہے اور انڈیا جو ہے وہ پروٹیکشنسٹ اپنے ٹریڈ کو بہت سختی سے ایکسپورٹس کو اور امپورٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور 2 سال اب ہو گئے ہیں اور امریکہ اور انڈیا کے کوئی پیشن گوئی، کوئی آگے راستہ نہیں چلا ہے یہ ٹریڈ پہ۔ تیسری بات یہ بھی ہے کہ امریکہ نے پہلے دنوں سے، اب تو نہیں کر رہے ہیں، پہلے دنوں سے بہت خواہش کی کہ انڈین آرمی جو ہے، انڈین پولیس جو ہے وہ امن و امان افغانستان میں بھی کرے اور افغان صدر کی امداد کریں۔ یہ بھی ایک ذہن میں ہے امریکہ کا، مگر ظاہر ہے اس کی اب کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان نے کافی رول ادا کیا ہے امن لانے میں افغانستان میں۔ تو اور تیسری بات یہ ہے، امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کھڑا ہو جائے چین کے خلاف، اور خاص طور انڈین اوشن میں چین کے خلاف بات، اپنی نیوی جو ہے وہ استعمال کرے اور چین کی جو انفلوئنس ہے جیسے سری لنکا میں، پاکستان میں، اس کو کم کری دے۔ اور ابھی تک انڈیا نے ایسے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے چین کے خلاف، اس کو پتہ ہے کہ اگر چین کے خلاف وہ اٹھا نہیں سکتا، اور دوسرا وہ بہت سے ملکوں کو ناراض بھی کرے گا۔ تو احمد رشید صاحب، ایک جو آپ نے بات کی اس میں ایک تو یہ جو ٹرمپ صاحب کا دورہ ہے یہ ایک سمبولک زیادہ ہے، ایک اسٹریٹجک ہے کہ اس میں کوئی ٹھوس چیز ایسی نکلنے کی امید نہیں، کیونکہ مثلا اگر فوج بھیجتے ہیں وہ
انڈیا کو رول ادا کرتا ہے تو وہ پاکستان کو قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ سخت اعتراض ہوگا افغانستان میں۔ اسی طرح جو ٹریڈ پہ وہ ایلومینیم اور اسٹیل پہ انہوں نے ڈیوٹی لگائی، انہوں نے کچھ ڈیوٹی لگا دی، اور وہاں بھی ایک اسٹیل بیٹس ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کافی اس دورے کے نتیجے میں کافی ڈیفنس ایکوپمنٹ جو ہے، کچھ ہیلی کاپٹر ہیں، کچھ اور ایکوپمنٹ ہے، وہ بیچی جا رہی ہے ان کو۔ وہ تو اگر ٹرمپ صاحب نہ بھی دورہ کرتے تو پھر بھی اس کا سودا ہو سکتا تھا۔ بالکل، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ تو ڈیفنس ڈیلز یہ تو 2-3 سال سے ہو رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک خطرناک چیز ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈیفنس امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ چین کے خلاف استعمال ہو، اور انڈیا ایسا کوئی قدم میرے خیال میں نہیں اٹھائے گا۔ دوسرا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ انڈیا کی پوزیشن کیا ہے اس خطے میں، ساؤتھ ایشیا میں اس وقت، اور میرے خیال میں وہ بہت کمزور ہے ابھی۔ انڈیا کے اندر بھی اختلاف بہت بڑھ رہا ہے، خاص طور ہندو مسلمان کی جو مسائل ہیں، اور کشمیر میں اس نے کوئی حل نہیں کیا ہے، اور انسانی حقوق کے جو تنظیمیں ہیں بین الاقوامی طور پہ وہ سب تنقید کر رہے ہیں۔ تو انڈیا کو بھی ایسا کوئی آسان یا بہت زبردست ریکگنیشن نہیں ملی ہے۔ تو احمد رشید صاحب، یہ ایک طرف تو کانگریس کے لوگوں نے، سونیا گاندھی نے، منموہن سنگھ نے تو ملے ہی نہیں اس کو، ٹرمپ کو۔ دوسرے کہ ایسے موقع پہ یہ تشریف لائے ہیں جبکہ انڈیا اندر سے بڑا ڈیوائیڈڈ ہے، یعنی سارے انڈیا میں وہ جو سٹیزن ایکٹ ہے ان کا، یہ اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، کشمیر لاک ڈاؤن میں۔ اس کے باوجود امریکی صدر نے کہا کہ بھارت کی مذہبی ہم آہنگی کو ہم سراہتے ہیں، کہ وہاں پہ سکھ، مسلمان، عیسائی اپنے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہیں، اور یہ بھارت میں بڑی ٹالرنس ہے۔ لیکن یہ تھوڑا سا حقائق کے خلاف نہیں ہے بات؟ آپ بالکل حقائق کے خلاف ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ پہلے تو مودی نے یہ جو اتنا زبردست جلسہ ہے وہ دلی میں نہیں کیا، اور جدھر پورے ملک میں ایک اثر ہو سکتا تھا، بلکہ جا کے اپنے احمد آباد میں کیا ہے۔ تو دلی آج کل بہت ٹینشن میں لپیٹ میں ہے۔ مسلمان عورتیں جو ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہیں، دلی کی یونیورسٹیز بند پڑے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو دلی میں نہیں لائے۔ دوسری بات، آپ نے پتہ نہیں پڑھا یا نہیں، یہ جو جلسہ ہوا ہے تو اس میں ایک ہاف ٹائم پہ کوئی ایک تیسرا حصہ جلسے کا چل پڑے، اسٹیڈیم سے نکل گئے۔ اچھا۔ اور آخر تک جب یہ سب بات چیت ہوئی ہے تو نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ 2/3 جو ہے آڈینس وہ نکل گئے تھے، چل پڑے تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ یہ کون تھے اتنے، مگر بہت زیادہ لوگ جو تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا جب وہ چل پڑے تھے کہ 1,10,00,000 لوگ آئیں گے، اور مشکل سے ایسٹیمیٹ ہے کہ 1,00,000 لوگ اس جلسے پہ آئے تھے یا لائے گئے تھے۔ اس اتنے بڑے جلسے کرنا، میں کہہ رہا ہوں احمد رشید صاحب، آئے تھے یا لائے گئے تھے؟ جیسے وہ چلے گئے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسٹیڈیم تو پھر آدھا خالی ہو گیا ہوگا، اور یہ تو بڑا شرمندگی والی بات ہے مودی کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں تو پیشن گوئی یہی ہو رہی ہے کہ ٹرمپ جو ادھر گیا ہے، اس 2 وجہ ہیں۔ ایک تو امریکی کی قوم کو دکھانا کہ دیکھیں میں اتنے لاکھوں لوگ کو میں اکٹھا کر سکتا ہوں انڈیا میں یا کہیں بھی میں جاؤں، اور دوسرا انڈین ووٹ ہے۔ 4 ملین 40 لاکھ انڈین بسے ہوئے ہیں امریکہ میں، اور بہت ان کا کام ہے، تجربہ ہے، سلیکن ویلی میں
ان کے کمپیوٹر کمپنیز چلا رہے ہیں یہ وہ، تو انڈین ووٹ کے لیے وہ بہت ٹرمپ بھی ہیں، وہ خواہش مند ہے، خاص طور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برنی سانڈرز جو ڈیموکریٹ ہے وہ آج کل لیٹینو ووٹ اور بلیک ووٹ اور باقی جو مائنورٹیز ہیں ان کا ووٹ وہ لے رہا ہے۔ احمد صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے تو ٹھیک ہے کہ لیکن پچھلے الیکشن میں صرف 6% انڈینز نے دے ووٹڈ ریپبلکن، باقی سارے ڈیموکریٹس کی طرف تھے، تو یقیناً یہ ایک فیکٹر ہوگا کہ ٹرمپ ان کو انڈینز کو جو آپ نے کہا کہ وہاں کے جو ہیں ان کو انڈائریکٹلی اپیل کر رہے ہیں 40 لاکھ، ہاں جی تو وہ کتنے انڈینز وہاں 40 لاکھ، جی 40 لاکھ، تو یہ 4 ملین، ہاں یہ تو لگتا ہے، لیکن جس طرح وہاں امریکہ میں ووٹنگ ہوتی ہے اور لوکل ایشوز ایکسیٹرا، اس سے کوئی خاص فرق تو پڑنے کا نہیں ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ اس دفعہ ہلری کلنٹن نہیں ہوں گی، برنی سینڈرز اگر ہوا تو شاید ان کو کچھ زیادہ ووٹ مل جائے۔ جی ہاں بالکل، برنی سانڈرز یہ ڈیموکریٹس میں سب سے زیادہ میرے خیال میں پاپولر ہے، اگر وہ ہرا سکتے ہیں ٹرمپ کو وہ تو اور بات ہے، مگر یہ دونوں طرف سے مائنورٹیز جو پاپولیشن ہے امریکہ میں وہ دونوں بھاگے جا رہے ہیں پیچھے مائنورٹیز کے، اس لیے ووٹ اتنا نزدیک ہوگا دونوں طرف سے، برنی سانڈرز ہو یا اور کوئی ہو اور اس طرف سے ٹرمپ ہو، ان کو پتہ ہے کہ ووٹ بہت نزدیک ہوگا، اور 2 ملین 1 ملین کا بھی اگر کوئی ووٹ دے دے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا احمد صاحب، ابھی انڈیا اور امریکہ کے جو اسٹریٹجک ریلیشن ان کی بات ہو رہی تھی، نظامی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ اسلحہ اور دیگر چیزیں بیچنے کے لیے ٹرمپ کو تو آنا اس کا ضروری بھی نہیں تھا۔ پاکستان کی انڈیا میں رہ کے جو تعریف ہے، ماضی بھی یہ بتاتا ہے، انڈیا اور امریکہ اور پاکستان کا تعلقات ہمیشہ ٹرانزیکشنز رہے ہیں، یہ کیا اسی وقت تک تعریف سمجھی جائے جب تک کہ افغانستان میں پیس پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں تھوڑی طویل مدت تک امریکہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہے گا؟ امریکہ بالکل بہتر تعلقات چاہے گا، اسی وجہ سے کہ یہ جو افغان ڈیل ہے یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ڈیل اگر سائن بھی ہو تو پھر اس کو عمل کرنا، اس کو آپریشن میں لانا اور سب کو خوش کرنا، تو یہ ایک امریکی ڈپلومیسی چاہیے، اور ان کا پریشر اور پیسے بھی چاہیے ہوں گے افغانستان کے ایڈ کے لیے، اور باقی اور بھی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں، جو افغانستان کے ارد گرد جو اس کے نیبرز ہیں، ایران، وسطی ایشیا، پاکستان، چین، ان ملکوں کو بھی ایک قسم کی الائنس بنانی ہے کہ افغانستان کا جو ڈیل جو بھی ہوگا وہ پروٹیکٹڈ رہے، اس کی حفاظت ہو اور جنگ پھر سے نہیں چھڑی۔ تو اور یہ ہم کو کوئی نہیں چاہ رہا ہے، خاص طور امریکہ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ جیسے 90s میں ایران ایک سائڈ بیکنگ دے رہی تھی، ہم پاکستان دوسری سائڈ پہ بیکنگ دے رہی تھی، کوئی یہ نہیں چاہ رہا کہ ایک اور سول وار شروع ہو جس میں یہ نیبرنگ سٹیٹس جو ہیں یہ پھر سے آپس میں ٹکرائیں۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں امریکہ کا ایٹیٹیوڈ پاکستان کی طرف بہت نرم ہوگا، اور وہ پاکستان کی مدد لے گا، اور امید ہے کہ یہ کچھ جو ہماری اور امریکہ کی تعلقات ہے وہ کچھ امپروو ہو۔ مگر اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ فیٹف جو ہے، جو یہ فائنینشیل ٹیررزم ایکٹ ہے، یہ بھی ہم نے پوری طرح سے کی ہی نہیں ہے، اس کی بھی ہم جون تک پھر سے انہیں ڈیڈ لائن دے دیا ہے، اور میرے خیال میں یہ آخری ڈیڈ لائن ہے۔ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پورا عمل کر رہے ہیں، مگر فیٹف نے بڑا سخت بیان دیا ہے پچھلے دنوں میں کہ پاکستان ابھی تک وہ پوری بات جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم، منی لانڈرنگ ایٹسٹرا وہ عمل میں نہیں آ رہا ہے۔ احمد رشید صاحب، یہ تو آپ نے بتایا، اب یہ جو
29 کو معاہدہ سائن ہونے جا رہا ہے، امن معاہدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان. یہ تو ویسے ایک بڑی انقلابی بات ہے کہ حقانی صاحب کا ایک نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل بھی چھپ جائے، جو پہلے پرسونا نان گراٹا تھے. تو ہاں معاملات تو کافی تبدیل ہو رہے ہیں. لیکن جیسے آپ نے درست طور پر فرمایا کہ یہ اٹ از اونلی بگننگ آف اے پیس لانگ پروسیس. تو اس میں بھی بڑے ابھی تو ایک سیز فائر سا ہوا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب وہاں بھی ایک افغانستان میں ایک اندرونی جھگڑا ہے کہ جو عبداللہ ہیں وہ اشرف غنی کو مان ہی نہیں رہے ایز پریزیڈنٹ، تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اب یہ اس کو کلنچ کر پائے گے یہ زلمے خلیل زاد؟ آپ کی شاید حال میں ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. جی یہ بہت مشکل ہے ظاہر ہے، مگر امریکی جو آفیسر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی آگے تک ہم نے پیشن گوئی کی، ہم نے پیش آئے ہیں، تو امید ہے کہ ہر طرف سے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریڈکشن آف وائلنس جو دونوں طرف نے مان لیا ہے، یہ ایک ٹرانسفارمیشن سیز فائر میں ٹرانسفارم ہو جائے. اچھا، یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اور یہ اگر ٹرمپ صاحب کا کہنا یہ بھی ہے کہ ٹرمپ صاحب شاید خود جائیں، یہ ڈیل دوحہ میں سائن ہوگا اور دوحہ میں خود وہ جائیں اور امریکہ کا دستخط جو ہے وہ اس میں ڈالیں. وہ پکی بات نہیں ہے مگر ایک پیشن گوئی ہو رہی ہے. دوسری طرف سے یہ بہت مشکل ہے کہ جو اندرونی حالات ہیں افغانستان، خاص طور اپوزیشن جو ہے وہ صدر اشرف غنی کو بالکل نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. اور جو غنی صاحب نے پچھلے دنوں میں الیکشن کے رزلٹ ظاہر کر دیے تھے. اب یہ الیکشن ہوئے تھے 5 مہینے پہلے اور یہ رزلٹ 5 مہینے سے رکے ہوئے تھے اسی وجہ سے کہ یہ اگر اعلان ہو جاتے تو یہ گڑبڑ کرتے. یہ اس سے بہت گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اپوزیشن. اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس وقت جب یہ معاہدہ ہو رہا ہے طالبان کے ساتھ، تو اس وقت غنی صاحب اور جو الیکشن کمیشن ہے اس وقت کیوں ان نے یہ الیکشن رزلٹ ظاہر کیا ہے جس میں غنی صاحب جیت گئے ہیں. ٹھیک. اور عبداللہ نے تو مانا بھی نہیں ہے کہ آپ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس لیں، ہم بلکہ ایک اور حکومت بنائیں گے. کچھ یہ بھی بات چل رہی ہے اپوزیشن کی ایک پیرالل حکومت بن جائے. اچھا یہ جو باتیں ہیں. جی اچھا احمد صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں گے، اس سے پہلے اشرف غنی صاحب کو لے کے طالبان کو بھی کچھ تحفظات تھے. ایک سیاسی لحاظ سے یا طاقت کے لحاظ سے افغانستان کے اندر بھی ایک کھچڑی ہے. بظاہر لگ کیا رہا ہے؟ امریکہ صرف اپنی یہاں سے جان خلاصی چاہ رہا ہے یا وہ افغانستان کی افغان عوام کی بحالی بھی چاہ رہا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے اور افغانوں کے اوپر ابھی بہت شک ہے امریکہ کے بارے میں کہ امریکہ یہ ڈیل کر کے سیز فائر ہو جائے گا اور پھر امریکہ کھسک جائے گا. دوسری بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ اور جو بھی وائٹ ہاؤس سے بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندرونی معاملے میں ہم انوالو نہیں ہوں گے. اب اوباما کے وقت آپ دیکھیں جب رچرڈ ہولبروک امن کی کوشش کر رہا تھا اور امریکی ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور بلکہ پچھلے الیکشن بھی اگر آپ اور بھی 4 سال پیچھے جائیں تو پچھلے الیکشن میں بھی یہی صورتحال بنی تھی جو آج کل ہے. اور امریکہ نے بالکل دخل دیا اور امریکہ نے عارضی طور پہ سچویشن کو بچایا کہ وہ صدر کے ساتھ بھی بات چیت کی اپوزیشن کے ساتھ، اور پھر یہی حکومت بنی عبداللہ اور اشرف غنی کی ایک جوائنٹ حکومت بنی. اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل نہیں دیں گے، ہم کوئی یہ اندرونی معاملے میں ہم دخل نہیں دیں گے اور ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جو واضح کرتا ہے کہ ہم پھر سے کوئی رول ادا کر رہے ہیں. پھر کون دخل دے گا؟ اس لیے دخل کی تو سخت ضرورت ہے. اگر یہ 2 حصے نہیں مان رہے ہیں تو اقوام متحدہ کی بھی کوئی اتنی طاقت نہیں ہے ابھی، اور نہ کوئی ایسی الائنس ہے ابھی
चीन और रूस और अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान कि वो जॉइंटली एक दखल दें कि बाबा आप मान लें, आप इकट्ठे हो जाएं और ये जो तालिबान का मुआहदा है इस पे पहले बहस करें, ये इलेक्शन को पीछे हटाएं। मैं तो खुद, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या होना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि एक अग्रीमेंट होनी चाहिए, ये इलेक्शन जो है इनको रद्द होनी चाहिए। जी सही इनको ये इलेक्शन को ख़त्म होनी चाहिए। पहले एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बने तालिबान और अफ़गान सियासतदानों के दरमियान, और एक वक्ता हो जिसमें अमन की कोशिश हो, और फिर जो है इलेक्शन की बात हो सकती है या लॉय जिरगा की बात हो सकती है। मेरे ख़्याल में इलेक्शन से पहले एक लॉय जिरगा होनी चाहिए जिसमें तालिबान और अपोजिशन और गवर्नमेंट सारे मिल के बैठ के अच्छी तरह से बहस कर सकते हैं। और ये एक ट्रेडिशन है, आपको पता है अफ़गानिस्तान में, जो एक बहुत एक अच्छी चीज़ है। और पहले भी ये जिनीवा, ये बॉन एग्रीमेंट का जो हुआ था उसके बाद फ़ौरन लॉय जिरगा हुआ था जिसने बॉन एग्रीमेंट को इंडोर्स किया था। अहमद रशीद साहब, मैं आखिरी आपसे एक सवाल वापस आता हूँ। ये पाकिस्तान में बड़ी उम्मीदें हैं कि जी ट्रंप साहब कोई कश्मीर पे कोई सालसी का रोल अख्तियार करेंगे। मुझे तो कोई ऐसा रोल नज़र नहीं आता, क्योंकि भारत कभी भी नहीं मानेगा इस पे, और ट्रंप साहब भी ये टेस्टेड द वाटर्स इन द पास्ट, कोई ऐसी ही बात लगती है मुझे तो। बिल्कुल, ट्रंप की कोई दिलचस्पी नहीं है कश्मीर के बारे में। हमको क्लियर होना चाहिए इस बात पे। ट्रंप की हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ अपनी इलेक्शन की तरफ देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे मैं ज़्यादा पॉइंट बनाऊं डेमोक्रेट्स के ख़िलाफ़। उसको अभी इस वक्त में कोई, दूसरी बात यह है ट्रंप ने बहुत पीस रोल अदा किया है, कोशिश किया है नॉर्थ कोरिया के साथ, चीन के साथ और एक दो और मुल्कों के साथ, मगर कोई चीज़ कामयाब नहीं हुई है। नॉर्थ कोरिया से वही बैठे रहे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, तो कोई चीज़ कामयाब नहीं हुई। तो वो बहुत ख्वाहिशमंद है कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो कामयाब हो जाए, अमन आ जाए, सीज़ फायर हो जाए एक्सेट्रा। उसके लिए उसको पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है। तो मगर पाकिस्तान की अगर ज़रूरत है तो वो इंडिया को एंटागनाइज भी नहीं करेगा। इंडिया को ऐसे कोई कदम नहीं उठाएगा जो इंडिया के खिलाफ जाए। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में ट्रंप की कोई दिलचस्पी नहीं है। अहमद रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी। अहमद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। फर्स्ट बात इन्होंने की है निज़ामी साहब, आज उसकी एक मिसाल भी हमें देखने को मिली है। ना ही कश्मीर पे बात हुई, ना ही मुतनाज़ शरीयत के कानून पे बात हुई, और अपना मामला सीधा करने के लिए गुडविल विजिट है। जी एक ब्रेक लेते हैं निज़ामी साहब। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है, और बिलावल भुट्टो की शिकायत या शिकवा आप कह लें लगाया गया है जरदारी साहब को, ये क्या कहानी है, ब्रेक के बाद आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपके वक्त का। कायरा साहब, लाहौर में आपकी जमात मुद्दतों बाद फिर से एक्टिव हुई, और जो पंजाब के आपके लोग हैं, जयाले हैं, पुरुमीद हैं कि फिर से पंजाब पीपल्स पार्टी का हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बिलखुसूस यहाँ नवाज शरीफ साहब को लेके बयान दिया, उसका कुछ शिकवा जरदारी साहब तक पहुँचाया गया है और कुछ नाराज़ी का इजहार किया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। कितनी सदाकत है इस बात में? मेरा नहीं ख्याल जी, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनको कोई गिला इस तरह का है कि वो उसका प्रॉपरली गिला करे या शिकवा करे। हम मुखालिफ जमाते हैं वैसे भी एक दूसरे के, और एक दूसरे पे एतराज़ करते रहते हैं, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव समझने की ज़रूरत है कि जो बिलावल साहब ने बात कही वो किस रेफरेंस में। अरे साहब, ये भी मैं बिल्कुल, आप बड़े सीनियर साथी हैं, आपने बहुत सारी सियासत को देखा हुआ है। सियासत सिर्फ किसी की मुखालफत का नाम है। हम खाली मुस्लिम लीग की मुखालफत करेंगे तो क्या इससे पीपल्स पार्टी हीरो बन जाएगी? आंतरिक तो पीपल्स पार्टी को अपना नैरेटिव देना होगा। इस वक्त हालात जो है, उन हालात से निकलने का, पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उस वक्त अयूब खान की आमरीत को भी चैलेंज किया, उनके रवैयों को, पाकिस्तान का
جو اس وقت خارجہ پالیسی کے ایشوز تھے ان کو چیلنج کیا، اور ساتھ الٹرنیٹو لوگوں کے مسائل کا حل دیا، اس لیے لوگ اس کی طرف آئے تھے۔ اور آج بھی وہی صورتحال ہے، ہمیں ایک تو اپنے اوپر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا ہے۔ اگر 50 سال پرانی جماعت ہے اور ہماری ایک سگل بھی ہے، مارے بھی بہت کھائی ہے، لیکن ہم سے غلطیاں بھی تاریخ میں ہوئی ہے، تو ہمیں ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اس سارے عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یا جواب دینا ہے، یا ایکسیپٹ کرنا ہے، اور آج کے حالات میں کھڑے ہو کے آج کے حالات کے مطابق لوگوں کو سولوشن دینے ہیں۔ جی جی حد تک ہاں بالکل سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید کرتی رہتی ہے۔ شہباز شریف صاحب پہ ہماری تنقید ایک مند تنقید ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے اس کی ایک اسپیشل حیثیت ہوتی ہے، وہ جماعت کے اپنے سربراہ ہیں، بلاول صاحب اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، زرداری صاحب آئیں گے ان کو بھی موقع ملے گا، اسمبلی ہو یا اسمبلی سے باہر، لیڈر آف دا اپوزیشن کو، اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو یہ بات بہرحال ایک ان کا حق ہوتا ہے، ان کو ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کو وقت دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت شہباز شریف صاحب بڑے ایکسپیرینس بندے بھی ہیں، ہماری دانش میں اس وقت پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو بشمول پیپلز پارٹی صرف ان کو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو جو حکومت کی اتحادی بھی ہے ان کو بھی کہا کہ جی آج کے حالات میں جو کل الیکشن آئے گا، لوگ یہ ضرور پوچھیں گے کہ جب ہم پہ ظلم ڈھہ رہے تھے، جب ہم مشکل میں پھنسے ہوئے تھے تو آپ کہاں تھے؟ تو قاہرہ صاحب ویسے تو آپ کی بات بنیادی طور پہ بالکل ٹھیک ہے، اصولی طور پہ، کہ جب تک شہباز شریف صاحب یہاں نہیں ہوں گے اپوزیشن کے کیونکہ آپ کس سے بات کریں، پی ایم ایل این سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے اس وقت نیشنل اسمبلی میں، باہر بھی ہے جیسے آپ نے کہا ان کا رول ہے، کہ پھر کس طرح آگے چل سکیں گے؟ خاص طور پہ یہ تاثر کہ شہباز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو دعوت دی جائے گی کہ آ کے حکومت بنائیں۔ عارف صاحب میرا خیال ہے یہ بات مسلم لیگ کے ہمارے ہاں ملک کے اندر جو سیاسی رنگ رہا ہے نا، اس میں یہ بات اپنی جگہ معتبر رہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے ہم بہت سارے مواقع پہ حکومت سازی کے لیے اس طرح کے جو ارینجمنٹس ہیں یہ استعمال ہوئے، لیکن مسلم لیگ نے اب جو اپنی شناخت تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے، اور انہوں نے ایک نہیں کئی ادوار میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک حد جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ میاں صاحب نے بہرحال ایک کوشش کی، اگر اس سے ہٹ کے آج پھر کمپرومائز کے رنگ میں مسلم لیگ کوئی تاثر دے تو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ کہ پاکستان کے اندر کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو سیاسی کارکن بھی ہیں اور سیاستدان یعنی سو کال یہ جو الیکٹوریٹ ہوتی ہے ہماری جو سو کالڈ الیکٹڈ بندے ہوتے ہیں الیکشن لڑنے والی کلاس، یہ پھر موسم کے حالات دیکھ کے مسلم لیگ کے ساتھ چمٹی رہے گی یا ان کی طرف متوجہ ہوگی، یہ بات تو کسی حد تک تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آج انہیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی جماعت کی یہ حیثیت یا یہ آئیڈینٹی بہرحال بدلنے کی کوشش کی میاں صاحب نے، اور اگر وہ واپس اپنی پرانی آئیڈینٹی پہ جاتے ہیں تو دے ول بی لوزرز، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، وہ اپنی پالیٹکس کے بارے میں خود بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن قاہرہ صاحب آپ کی پارٹی بھی تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہے، بلاول صاحب تھوڑا بہت کبھی بولتے ہیں پھر بیچ میں چپ ہو جاتے ہیں، زرداری صاحب مکمل خاموشی طاری ان پہ۔ میری گزارش ہے، زرداری صاحب بیمار ہیں اور وہ اس لیے اس وقت بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بلاول صاحب مسلسل یا کراچی میں ہیں تو وہاں بھی بات کر رہے ہیں، وہ سندھ کا ٹور کر رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا جا رہے ہیں، وہ اسمبلی میں آتے ہیں، وہ اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی میڈیا کے ذریعے بھی بات کرتے ہیں، اب وہ پنجاب میں پہلے بھی آئے اب بھی آ رہے ہیں اور اب وہ مسلسل رہیں گے، تو یہاں تک ہمارا اس وقت کا رول ہے، دیکھیں نا ہر وقت آپ سڑکوں پہ رون ٹوز نہیں ہوتے، کسی وقت آپ اسمبلیوں میں ہیں تو آپ یہ فرمائیے کہ بلاول صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن کوئی ممبر جو اسمبلیوں میں ہے، کیا وہ اس وقت عوامی ایشوز پہ بات نہیں کر رہا؟ کیا ہماری جماعت کا کوئی فنکشن ہو تو اس میں بات نہیں کر رہا؟ آپ میڈیا کے ذریعے جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ہمارے ہاں کوئی دو عملی آپ کو نظر آ رہی ہو، ہمارے ہاں آپ کو کوئی ہیزیٹیشن نظر آ رہی ہو آرگومنٹ کرتے ہوئے؟ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اس پرنسپل پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں رول ادا نہیں کرنا چاہیے، اور اب اس ملک کے اتنے تجربے ہو چکے ہیں اس کرائسس سے جس میں اب ہم پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا بڑا ہی مشکل راستہ ہے،
اور اس کے رستے کی ابتدا جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہوگی اور کوئی رستہ نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ. وقت کا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ اس سے متعلق مزید بات بھی کریں گے کہ پی پی اور نون لیگ میں چل کیا رہا ہے، کون سی باتیں ہیں جو قاہرہ صاحب نے کھل کر جن کا جواب نہیں دیا، اور فروغ نسیم صاحب اور انور منصور صاحب کے اختلاف کی کہانی کیا ہے، یہ بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، قاہرہ صاحب تو اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب کی کسی قسم کی کوئی شکایت زرداری صاحب تک نہیں پہنچی ہے، لیکن پراسرار خاموشی بھی ہے اور پراسرار طریقے سے شہباز شریف صاحب لندن میں بھی موجود ہیں. پیپلز پارٹی بھی بڑا کیلکولیٹڈ اور کمپوزڈ قسم کی سیاست کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شاخسانہ کس بات کا ہے؟ آپ دیکھیں نا، یہ ایک طرف شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری وزیر اعظم کی جیبوں میں ہیں. ٹھیک ہے، میاں صاحب کی اینجیوگرافی ذرا تھوڑی سی پیچیدہ ہے کیونکہ ایک دفعہ ان کی آرٹری برسٹ ہو چکی ہے. جی جی. لیکن شہباز شریف بھی اس طرح ایک تو موجود ہے وہاں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں وہ، یہ مہنگائی بڑی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑی ایک ہومیوپیتھ قسم کی اپوزیشن کر رہے ہیں. وہی لیڈر آف دا اپوزیشن کا سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سائیڈ ہے جی کہ جناب مکہ نہیں ہوا لیکن کوئی بقایا بامی کا معاملہ ہے. جی. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف نے کو پیسے دیے ان کو یا دینے کو تیار ہیں یا دیں گے. ایون فیلڈ پہ جو ان کی اپارٹمنٹ ہے نا، جی 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 وہ ان کی رہے گی. جی. وہ بھی معاملہ شہزادہ اکبر صاحب نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. یہ تو ہو گیا. اب آپ آ جائیں پیپلز پارٹی کی. جی جی جی. زرداری صاحب اسلام آباد میں بہت تنگ تھے، صحت بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات درست ہے. اب وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں، جی کراچی میں، اور وہ بڑے ضیاء الدین ہاسپٹل ان کا پورا ایک سویٹ ہے جو پہلے جب وہ گرفتار ہوئے تھے. جی جی جی. وہاں بیمار ہے وہ. جی. لیکن ایسی تو کوئی مجبوری نہیں بھائی کہ آپ اپنے ترجمان کے ذریعے یا ادروائز کو بیان نہیں دے سکیں. ایسا ہی ہے، خاموش ہے نا بالکل. آپ دیکھیے انور مجید ابھی پابند سلاسل ہے. جی. ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کی غالباً ان کی بیل ہو گئی. بیل ہو گئی. یہ تو ہوا، لیکن وہ ڈیل کی نہیں بات. جی. اصل بات ہے کہ ان کی شکر ملنے بند پڑی تھی. اب وہ شکر ملنے چل پڑی ہے. جی. ڈائریکٹلی نہیں، ٹھیکے پہ دے دی گئی. آصف زرداری کی شوگر ملیں چل پڑی. ٹھیکے پہ دے دی گئی ہیں، اور اس زمانے میں کچھ لوگوں نے بڑی کوئی موومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں ایسے ہوا؟ کوئی سنوائی نہیں ہوئی. جی. تو مقصد یہ ہے کہ یار لاڈلے جو عمران خان ہیں ان کو تھوڑا سا مزید یہ بہت بڑا فیور کیا گیا. جی. وہ شور مچاتے رہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں چھوڑوں گا نہیں یہ وہ، لیکن اندر سے یہ مکمکا جو ہے. نظامی اگر آپ صاحب اس کو کہہ اس میں سکتے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ خان صاحب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اسٹریٹ پالیٹکس اور حکومت چلانے کے افیئرز میں خاصا فرق ہوتا ہے. اور وہ انہوں نے بلکہ ایک انٹرویو میں کہہ بھی دیا تھا کہ کرکٹ اور حکومت چلانے میں بہت فرق ہوتا ہے. شکر ہے یہ بہت کی دیر کی مہرباں آتے آتے تو اس بات سمجھ آتے ہوتے ان کو. لیکن دیکھیں نا آپ کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس میں ایک فرق تو ہے نا. جی. کہ پی ایم ایل این کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. جی. کیونکہ اس وقت ان کے لوگ بھی زیادہ اندر ہیں. شاہ خان عباسی کی بیل نہیں ہو رہی، احسان اقبال بھی اندر ہیں، رانا ثناء اللہ بڑی مشکل سے باہر آئے. جی جی جی. ایک طرف تو یہ حال ہے کہ ان کو کوئی، اور یہ بالکل خاموش ہے. بلاول صاحب پھر بھی جیسے اب قاہرہ صاحب نے کہا وہ کچھ نہ کچھ جرت رندانہ کا ٹیزر پھینکتے رہتے ہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرتے ہیں. قاہرہ نے بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ بات کی، لیکن پی ایم ایل این اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں. ایک سوال ہے، کوئی بات نہیں کرتا. فواد چودھری صاحب نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی، اور اصولی طور پہ اس وقت جس طرح کی اپوزیشن ہو رہی ہے بھائی، لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ فردوس عاشق عوان نے بھی کہا کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، الاؤنس ملتا ہے. جی. بھائی آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں جب خان صاحب نے 126 دن دھرنا دیے رکھا ہے، اس کے بھی پیسے وصول کیے. ایک میری بات سنیں، جی جی، وہ بھی وصول کیے نا. استعفیٰ دینے کہ جی استعفیٰ دے دیا، استعفے کی فزیکل ویریفیکیشن ہی کرنے نہیں گئے. جی.
اگر اسمبلی میں خان صاحب نہیں آتے جیسے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تو اس معاملے میں تو اس عوام میں تو سبھی ننگے ہیں. لیکن نظامی صاحب ٹھیک ہے خان صاحب نہیں آتے ہیں, یہ پاکستان کی بدقسمتی سے ایک روایت بھی ہے کہ وزرائے اعظم ماں سوائے یوسف رضا گیلانی کے وہ کم ہی ایوان کو وقت دیا کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں. صحیح ہے. اپوزیشن لیڈر ہم نے چودھری نثار صاحب کو بھی دیکھا, نہیں ایسی ہم بات نے اس سے نہیں پہلے ہے. فضل الرحمان صاحب کو بھی محمد دیکھا. خان جو ہے جو آتے تھے ذوالفقار علی بھٹو اسمبلی میں جاتے تھے, یہ ایسی بات. لیکن وہ جو فریکوینسی آنے کی اس میں یوسف رضا گیلانی سر فہرست ہے. اپوزیشن لیڈر اپنی پریزنس ہر دور میں شو کرتے رہے, دیکھیں یہ اتنے عرصے کے لیے غائب ہو جانا. یہ جو ہے نا ان کا شہباز شریف کا پھٹ جانا, یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ تاکہ کچھ ہو ہی نہ. دیکھیں وہ آئیں گے, ان کو مولانا سے ملنا پڑے گا, جی کوئی پی ایم ایل این کے اتحادیوں سے, سوری پی ٹی آئی کے جو اتحادی ہیں چودھری برادران سے ان کے رابطے ہوئے تھے. یہاں تو کوئی یا تو نا وہ ایک دفعہ انہوں نے شاید ریزائن کیا تھا, کرنے کی کوشش کی نہیں تھی. وہ ریزائن انہوں نے کیا تھا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. نہیں لیڈر آف اپوزیشن سے بھی کیا تھا, پھر ارادہ بدل لیا تھا. جی جی جی. اب یہاں تو پتہ لگے کہ جناب کون لیڈر ہے یہاں. اچھا پھر نظامی صاحب خواجہ آصف ہیں یا اسپیکر کیا نام ہے ان کا, رانا تنویر بھی ہیں, ایاز صادق بھی ہیں. کس کو بنانا ہے آپ نے؟ اب نظامی صاحب یہی رانا سوال ثناء اللہ ہے. دیکھیں نون لیگ کا پریکٹیکلی اس کی تنظیم کا بھی تیا پانچا ہو چکا ہے, اپنی اپنی لابیز ہیں, اپنے اپنے معاملات ہیں. یار وہ تو ساری سیاسی جانتوں یہی حال ہے, شاید نہیں، پیپلز نظام پارٹی تھوڑی سی بہتر ہو. پیپلز پارٹی کی تنظیم تو کسی حد تک ہے نا, بلاول صاحب سامنے ہیں اس لیے, شاید بلاول صاحب نہ ہو تو پھر ان کا دیکھیں نا بھی حال ہو جائے. یہ جو پارٹی ہے یہ اس وقت جس طرح کہتے ہیں نا, وہ جب اب یہ گرمیاں آ رہی ہیں تو آپ جو سردیوں کے کپڑے نا وہ سوٹ کیس میں موت بال یعنی وہ جی 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 وہ نہ لگے ڈال, یہ پارٹی کو موت بال کر کے سوٹ کیس میں لنڈن میں رکھ دیا گیا. جی. یہ پارٹی کوئی فنکشنل نہیں ہے آج کل. تو نظامی صاحب یہ پھر 90s کی سیاست ہی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تو آپ ملک سے چلے جاتے نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا, یہ 90s تو ہے نہیں نا. اب میں جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اس پہ ایسی کچھ جی عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی جی. کہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا نواز شریف کا, فرینڈلی اپوزیشن تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہم 4 سال نہیں آخری سال اپوزیشن کریں گے. اس پروسیس میں بالکل پنجاب کو کھو دیا انہوں نے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ ایسے ہی قائرہ صاحب کہہ رہے تھے, ایک باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وہ ذرا اگریسو لائن لے رہے ہیں. جی جی جی. اور یہ ان کے سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کے فائدے میں ہے. بالکل, یہ لیکن فائدہ کو پہنچے گا, اٹس ٹو لیٹ. لیکن نظامی صاحب تاریخ تو یہ بھی اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیوں کی کیلکولیشن ہے یہ کسی حد تک غلط نہیں ہے کہ عمران خان اپنی انکمپٹنس اور پور گورننس اور اکانومی کے حالات کی وجہ سے خود ہی پاپولیرٹی کو ان کی ڈیمیج ہوئی ہے. لیکن آپ اس سے بھی ایک اندازہ کریں, اگر آپ کو ایک اور انڈیکیشن چاہیے جی تو وہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن جس کو سروس ایکٹ کہتے ہیں, جی جی, اس معاملے میں اب پی ایم ایل نے کیا رول ادا کیا, بھاگے سر فہرست تھے. انہوں نے کہا بس اس سے پہلے کہ کوئی دوسری طرف سے کچھ ہو آپ جا کے سائن کر دیں. اچھا. اور وہ پیپلز پارٹی والے کچھ توہن کرن, کچھ بھرم رکھ کے کہ جی پہلے کمیٹی میں جائے, یہ کریں وہ کریں, ایسے کرنا چاہ رہے تھے, کچھ امینڈمنٹس آنا چاہ رہے تھے, وہ بھی اوپر سے گوگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے. نظامی صاحب اس سلسلے میں اگر ان دونوں نے جی جی, جو اس کے بعد کیا شک رہ جاتا ہے آپ؟ اچھا اب یہ اس سے پہلے لاسٹ ایشو پہ ہیں, آپ شک کی بات کریں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ریلیشن جس طرح ہسٹری میں رہے ہیں, لگتا ہے پیپلز پارٹی یہ بھی سیکھ گئی ہے کہ جب بھی نون لیگ کی ضرورت پڑی تو نون لیگ کا رسپونڈ یہی تھا, جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا. اب پیپلز پارٹی اس لیے اپنا ایک ٹریک لے چکی ہے. ایک اعتماد کا فقدان, ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جی جی, بہت سے معاملات, وہ بہت سارے معاملات. یہ آج آنریبل منسٹر آف لا فروغ نسیم صاحب نے انور منصور صاحب سے آن میڈیا معافی مانگی ہے اور کہا کہ میں انسان ہوں, غلطی ہو سکتی ہے, مجھ سے گستاخی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے کہا میں معافی سبسٹنس پہ جو میں نے کہا ہے اس پہ قائم ہوں. جی جی جی. تو وہ انور وہ منصور کہتے ہیں میں ریزائن نہیں کروں گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے, فیصل عباسی کو اجازت دی.